میں نے ایک بہت بڑی بات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے حوالے سے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا ہمارے نبی خاتم النبیین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے تبلیغ رسالت کی جو ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، آپ کے بعد وہ ذمہ داری اب امت کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ دعوت اللہ کی جو ذمہ داری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، اب دعوت اللہ کی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول جب حیات تھے تو شاہد علی الناس تھے، لوگوں پر گواہ تھے۔ آپ کا قول بھی لوگوں کے لیے گواہ تھا، آپ کا فعل بھی لوگوں کے لیے گواہ تھا۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد شہداء علی الناس کا یہ منصب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ اب ہم لوگوں کے لیے گواہ ہیں، اب ہمارا قول لوگوں پر گواہ ہے، اب ہمارا فعل لوگوں کے لیے گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے بھی آگے جا کر اگر میں ایک بات کہوں، جو وقت کا رسول ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اتمام حجت کرنا۔ اب یہی ذمہ داری اللہ کے رسول کے بعد امت محمد کی ہے، اتمام حجت کرنا۔ اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کو حق اس طرح کر دکھانا، باطل کو باطل اس طرح کر دکھانا کہ حق اور باطل کے درمیان اس طرح امتیاز قائم ہو جائے جس طرح کہ دن اور رات کے درمیان امتیاز قائم ہوتا ہے۔ اب انکار کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ضد کے، سوائے ہٹ دھرمی کے۔ اب اتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری میں آج کی گفتگو میں دعوت کا جو میدان ہے اس کی حکمت عملی کے 3 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، جو بات میں آپ سے کروں گا وہ تھوڑی سی گہری ہوگی، اور بات کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں سے ہمارا سلسلہ پچھلے جمعے منقطع ہوا تھا۔ لیکن دعوتی حکمت عملی کے ان 3 نکات کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جو واقعہ ایران کے اندر پیش آیا اسماعیل ہانیہ کے ساتھ، جو حماس کے سربراہ تھے، اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ الحمدللہ جب مذہب کا میں نے مطالعہ کیا تو مذہب انسان کو اندھے جذبات نہیں دیا کرتا، اس لیے میں یہاں اندھی جذباتی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی غور کیجئے گا، اسماعیل ہانیہ کو جو ٹارگیٹ کیا گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ اس بات کی کھلی دھمکی ہے کہ جینا ہے تو امریکہ کی غلامی میں، اور زندگی گزارنی ہے تو اسرائیلی لابی کے ڈکٹیشن کے تحت، ورنہ آزادی نصیب نہیں ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ہتھوڑا کسی وقت بھی اس شخص پہ برس سکتا ہے کہ جو آنکھیں دکھانے والا ہو، آنکھیں چڑھانے والا ہو۔ یہ جرأت امریکہ کو، یہ یہودی لابی کو کیوں پیدا ہوئی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ ہے 200 کروڑ مسلمانوں کا آپس میں تقسیم ہونا، اور اس تقسیم کے پیچھے آپ کی دعوتی حکمت عملی ہے۔ یعنی جو قرآن کی دعوتی حکمت عملی تھی اس کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا، اندھے جذبات میں لے کر مسلمانوں کو چل رہے ہیں، اندھے جذبات کا ہم نے مسلمانوں کو عادی بنا دیا ہے۔ جب تک اندھی بہری تقریریں نہیں ہوتی، لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، اور جو عقل و فکر کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے لوگ اسے سلام کر کے اپنا راستہ ناپ لیا کرتے ہیں۔
اب ایک واقعہ اور ایک حادثہ پیش آیا. ہر مسلمان مغموم ہے، ہر مسلمان افسردہ ہے، چونکہ اس سے صرف فلسطین کاز کو نقصان نہیں پہنچا، اس سے مسلم کاز کو نقصان پہنچا. جو واقعہ پیش آیا اس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہ ہمارے لیے درس نصیحت ہے. اور ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی، علمان والحفیظ اللہ خیر کرے کیا ہوگا پھر ہمارے ساتھ. اب جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے بعد شہداء علی الناس کے منصب پر فائز ہے، تبلیغ رسالت کے منصب پر فائز ہے، دعوت اللہ کی ذمہ داری کے منصب پر کھڑی ہے، تو پھر اس کی حکمت عملی دعوت کے میدان میں کیا ہو. 3 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نکتہ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، ہم سب داعی ہیں اپنے اپنے دائرے میں، ہم سب مبلغ ہیں اپنے اپنے دائرے میں. ہماری دعوت حکمت، موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں ہونا چاہیے. حکمت یعنی قرآن و سنت کی جو روشنی ہے، علم و عقل کی جو روشنی ہے، اس روشنی میں دلیل کو پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں آفاقی دلائل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، انفسی دلائل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اقوام کے مسلمات کا ذکر کیا ہے، ان مسلمات کے نتائج کا ذکر کیا ہے. اور جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دلیل کے لیے 5 الفاظ استعمال کیے ہیں. پہلا لفظ دلیل، دوسرا لفظ حجہ، تیسرا لفظ بینہ، چوتھا لفظ برہان، 5واں لفظ سلطان. اور انبیاء علیہم السلام اپنی مشرک اور بدعتی اقوام کے سامنے جب بھی کھڑے ہوئے ہیں تو دلیل کی روشنی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، دلیل کی آواز لے کر کھڑے ہوئے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا چلوں. سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی. اس کی آیات 80 تا 83 کا مطالعہ کریں. ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے آرگیومنٹ ہو رہا ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے. قوم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈرا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. بھائی میں تمہارے معبودان باطلہ سے کیوں ڈر جاؤں؟ تمہیں تو اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ مسلمہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. یعنی اللہ کی ذات کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام مانتے تھے، اسی طرح مد مقابل قوم بھی اللہ رب العالمین کو مانتی تھی. تو تمہیں تو اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کی ذات میرے اور تمہارے درمیان مسلمہ ہے، اور جس ذات کے ساتھ تم نے کسی کو شراکت دار بنا دیا ہے جبکہ اس نے کوئی دلیل تمہیں نہیں دی، کوئی سند تمہیں نہیں دی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو دلیل پیش کی، یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے پر دی تھی. تو جب بھی وقت کا نبی کھڑا ہوگا نا لوگوں کے درمیان تو دلیل کی بنیاد پر بات کرے گا. دوست ہمارے ہاں ہوا یہ ہے، دلیل کی بنیاد پر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی ہے. دلیل اللہ اور اس کے رسول کی آواز کا نام ہے، آفاق اور انفس کی دلیل کا نام ہے، عقل اور فطرت کے پیغام کا نام ہے. جب بھی داعی، میں ہوں یا آپ ہوں، میدان دعوت میں اترے
تو ہماری ذمہ داری ہے موعظت، کہ ہم مدعو اپنے مخاطب کو جو ٹارگیٹ کریں اس کی درد مندی اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اس سے دلی محبت رکھتے ہوئے کہ کیوں یہ میرا دوست، کیوں یہ میرا بھائی صحیح راستے پر نہیں ہے، میں اسے اپنی آنکھوں سے جہنم میں جاتا ہوا کیوں دیکھوں۔ تو اپنے دل میں مخاطب مدعو اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہوئے آپ دعوت پیش کریں۔ اور آج ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دماغ حاضر ہے، یاد رکھیے جب تک مسلم امہ اپنی دعوت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی جس طرح کہ قرآن اسے تقاضا کر رہا ہے، اور اس طرح ادا نہیں کرے گی جس طرح انبیاء نے، مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں گے۔ آج اسماعیل ہانیہ نشانہ بنا ہے، کل کوئی دوسرا نشانہ بن جائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے پاکستان جتنی تفریق کا شکار ہے، اس میں اغیار کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو ہم تلاش نہیں کر سکے۔ مڈل ایسٹ مسلم ممالک وہ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پیٹ دکھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا ایک دوسرے سے نالا ہے، ایک دوسرے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ہم آواز نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ تقسیم۔ تو جب تک مسلم امہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو منصب دیا ہے، جو ذمہ داری اس پر عائد کی ہے، اس کو نہیں سمجھے گی، نہیں ادا کرے گی، اسماعیل ہانیہ جیسے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اس لیے میں آپ کو جذباتی نہیں کر رہا، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، لڑ جاؤ، مر جاؤ، میں نہیں کر رہا، یہ ہوگا ہی نہیں کبھی، یہ بے وقوفی ہوگی، اور میں بے وقوفانہ راستے پر آپ کو لے جانا نہیں چاہتا۔ تو جب بھی آپ عالمی سطح پر تبلیغ کریں، آپ مقامی سطح پر تبلیغ کریں، جس کو بھی دعوت پیش کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی پیدا کریں۔ اب وہ مشرک ہو سکتا ہے، اب وہ بدعتی ہو سکتا ہے، جس نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے انبیاء علیہ السلام نے جب تک اپنی قوموں پر اتمام حجت نہیں کر دی، وہ شرک اور بدعت کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر آواز بلند کرتے رہے۔ شرک اور بدعت سے ان کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی شرک اور بدعت کے مرتکبین کو اتمام حجت سے پہلے کافر بھی نہیں کہا، مشرک بھی نہیں کہا۔ پڑھیں آپ، ہم فوراً بدعتی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم فوراً مشرک کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا میں جس کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں اس کے دل میں داخل ہو گیا ہوں؟ کیا میں نے اس کے دل کے اندھیروں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں اپنی دلیل اس کے دماغ میں اتار چکا ہوں؟ اب دماغ آپ حاضر رکھیے گا۔ سورہ کہف اور سورہ شعراء یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہیں۔ دور متوسط کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں پر اس طرح شروع ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں، ہجرت حبشہ ہو رہی ہے۔ اس دور میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ان دونوں صورتوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، باخع، سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 2 میں۔ اب آپ کہیں گے باخع کہتے کسے ہیں؟ گہرائی رکھیے گا۔ بخعن عربی میں کہتے ہیں اس رگ کو جو گردن کے اندر ہوتی ہے، گردن میں گدی کی طرف ہوتی ہے، اس کے کہتے ہیں بخعن۔ عربی میں کہتے ہیں بخا بالشات، جب فلاں شخص نے بکری پر اس تیزی کے ساتھ چھری چلائی کہ بخ نامی رگ بھی کٹ گئی جو گدی میں ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اب بتائیے مخاطبین کون ہیں آپ کے سامنے جن پر اللہ کے رسول کا دل کڑ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، یعنی نبی علیہ السلام اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کے لیے بھی اپنے دل میں اتنی ہمدردی رکھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ۔ تو کیا آج مسلم دنیا میں ایک داعی، ایک مبلغ اتنا درد، اتنی ہمدردی مخاطبین کے لیے رکھتا ہے، مدعو کے لیے رکھتا ہے، جس کے سامنے وہ دعوت پیش کر رہا ہے؟ جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، جب تک مسلم دنیا اپنے اختلافات کو ٹھنڈے انداز میں حل نہیں کرے گی، چاہے وہ مذہبی اختلاف ہو، تب چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو۔ کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا، فلسطین بھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مسلم دنیا کی کمزوری ہے۔ ہم نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ترجیح دی نہیں، حالانکہ داعی جب بھی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو مسلمات سے آغاز کرتا ہے، اختلافات سے نہیں کرتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جو بھی ایک بڑا عالم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس کی گفتگو اختلافات سے شروع ہوتی ہے، وہ مسلمات پر سے آغاز کرتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا عالم ہے، اس نے اپنے فرقے کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے، اپنے نام کا نعرہ لگوانا ہے، ایک بڑا سا نام چھپوانا ہے، تو وہ اختلافات سے بحث شروع کرے گا۔ یعنی وقت کا نبی اہل کتاب کے سامنے بیٹھے گا، وقت کا نبی مشرکین کے ساتھ بیٹھے گا، وہاں مسلمات سے بحث شروع کرے گا، اور ہم مسلمان آپس میں بیٹھیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اختلافات سے بحث کا آغاز کریں گے۔ تو ظاہر ہے جتنی ہماری جڑیں کھوکھلی ہوں گی، جتنے ہم اندر سے کمزور ہوں گے، اسی قدر اندر گھس کر دشمن ہمیں مارے گا۔ ہماری تقسیم نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ باہر کے دشمن کو اندر غدار بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، اپنے ہم نوا آسانی سے مل جاتے ہیں، اپنا ضمیر بیچنے والے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہ ہماری تقسیم۔ تو جب بھی داعی دعوت کے میدان میں اترے گا دوست، جہاں وہ دلیل اپنے مدعو کے سامنے پیش کرے گا، مدعو اور مخاطب کا ہمدرد بن کر اس کے سامنے دلیل رکھے گا۔ اور آخری بات، دماغ حاضر رکھے، میں تو قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ مجادلہ احسن، یعنی جب بھی داعی اپنے مدعو سے، اپنے مخاطب سے ڈائلاگ کرے گا، آرگیومنٹ کرے گا، مباحثہ کرے گا، گفتگو کرے گا، تو اخلاقی دائرے میں، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں۔ بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ ہے، اور بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ میں سب سے معروف پیغمبر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جب ذکر کیا تو سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں ہمیں 2 ٹارگیٹ نظر آتے ہیں۔ پہلا ٹارگیٹ فرعون اور قوم فرعون کے سامنے دعوت پیش کرنا، دوسرا ٹارگیٹ بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے آزاد کروانا۔ اب دماغ حاضر ہے آپ کے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پہلے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یعنی فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ قرآن کے الفاظ ضرور رکھوں گا یہاں کہ اللہ کی ہدایت ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ آیات 43 اور 44، اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بغاوت کی ہے، اس نے سرکشی کی ہے۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ خدا کے الفاظ ہیں فَقُولَا لَهُ
قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور تم دونوں جا کر فرعون کے سامنے اپنی دعوت پیش کرو نرم انداز میں، نرم لب و لہجے میں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے، شاید کہ وہ خدا خوفی اپنے اندر پیدا کر لے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا اس لیے کہا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، کمزور قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی ہتھیار اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، کوئی فوج رکھتے تھے، نہیں۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے نرم دعوت، نرم لب و لہجہ یہ دعوت کی میراث ہے، یہ دعوت کی طبیعت ہے، یہ دعوت کا مزاج ہے۔ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کا جو وقت ہے، جو دور ہے، اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت مخالفین کے سامنے پیش کی ہو اور وہاں اللہ کے رسول کا لہجہ نرم نہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کس نرم لہجے کے اندر اپنی دعوت پیش کی ہے؟ سورہ شعراء آیات 23 اور 30 کے درمیان کا مطالعہ کریں آپ۔ اب فرعون کا دربار ہے، فرعون کرسی پر بیٹھا ہے، درباری آس پڑوس میں موجود ہے، موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ کس رب العالمین کی تم بات کر رہے ہو، کس رب العالمین کی دعوت پیش کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو میں اس رب کی دعوت پیش کر رہا ہوں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے کبر پر کاری ضرب لگا دی، فرعون تل ملا اٹھا، اب اپنی گفتگو میں شریک کر رہا ہے اپنے درباریوں کو، قال لمن حولہ الا تستمعون، دیکھو بھائی ان کی بات سنو محترم کی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کسی کو بھی تماشا بنانا ہو چند دوستوں کے درمیان بنا دیا جاتا ہے، وہ سارے فرعون کے درباری تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تماشا بنانے کے لیے فرعون نے درباریوں کو اس مکالمے میں شریک کیا۔ الا تستمعون، حضرت صاحب کی بات سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غیظ و غضب کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اپنی بات جاری رکھی، اپنی دعوت جاری رکھی۔ یہ ہے انداز ربکم ورب آبائکم الاولین، جس رب کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اندھی آبائی تقلید کو نشانہ بنایا، فرعون جھنجھلا اٹھا، اب تنزیہ انداز اس نے اختیار کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بھئی یہ جو موسیٰ تمہارے سامنے رسالت کا دعویٰ لے کر آئے ہیں یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تنزیہ انداز کو اہمیت ہی نہیں دی، فرعون کے غیظ و غضب کو اہمیت ہی نہیں دی، اپنی بات جاری رکھی اور کیا کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، جس رب کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ اب ظاہر ہے فرعون لاجواب ہے، درباری لاجواب ہے، دلیل ان کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق نے، موسیٰ علیہ السلام کی تہذیب نے، موسیٰ علیہ السلام کی شائستگی نے لاجواب کر دیا فرعون کو بھی، فرعون کے درباریوں کو بھی۔ اب دھمکی رہ گئی فرعون کے پاس، کیا کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا مان لیا، بنا لیا، تو تم پس انداز کر دیے جاؤ گے، جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ دوستو
انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا طریقہ قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس کے منصب پر کھڑے ہو کر دعوت کے اس طریقے کو نہیں اپنائے گی، منقسم رہے گی، تقسیم رہے گی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا تھا، پھر بات کو دہرا دوں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد تبلیغ رسالت کے ذمہ دار ہیں دوست، سوچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو رسالت کی تبلیغ رسول نے کرنی تھی اپنی زندگی میں، رسول دنیا سے چلے گئے، یہ ذمہ داری کس کو دے گئے؟ امت کو۔ تو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ہے ہماری، دعا الی اللہ کی ذمہ داری ہے ہماری، شہداء علی الناس کے منصب پر ہم فائز ہیں۔ سلیقہ و طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو دعوت تک محدود رکھیں۔ یہ دوسرا نکتہ ہے دعوت کی حکمت عملی کا، دعوت تک محدود رکھیں، یعنی داعی اور مبلغ کا کام منوانا نہیں ہے، تسلیم کروانا نہیں ہے، صرف اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے بس۔ سورہ قصص مکی سورت ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہدایت اسے ملتی ہے جسے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہدایت اللہ کے اصولوں پر ملتی ہے۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اللہ اسے دے گا جس میں ہدایت پانے کی تڑپ ہوگی، جس میں ہدایت حاصل کرنے کی جستجو ہوگی، جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 1 یا 2 قدم آگے بڑھائے تو صحیح۔ اللہ رب العالمین کے طے شدہ اصولوں پر ہدایت ملا کرتی ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات 99 اور 100 کا مطالعہ کریں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے مکہ کے دور آخر کا مطلب کیا کہ رسول کو دعوت دیتے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ مان کر نہیں دے رہے، لوگ تسلیم نہیں کر رہے، 2 ہجرتیں ہو چکی ہیں، تیسری ہجرت مدینہ تیار ہے، اللہ کے رسول کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین رسول کو تسلی دے رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ کفار مکہ جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو کہ آپ کے خونی ہیں، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو پریشان ہونے والی بات تھوڑی ہے۔ اگر رب العالمین کو زبردستی منوانا ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی انسان غیر مسلم ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مطلوب ہے، ہم ہدایت کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس ہدایت کو کہ ایک انسان اپنی عقل استعمال کر کے ہدایت حاصل کرے، ایک انسان اپنے ضمیر کی عدالت کا فیصلہ مان کر ہدایت کو تسلیم کرے۔ ہر ایک کی ہدایت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ پھر اللہ نے رسول سے کہا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے رسول کیا لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان بناؤ گے؟ لہٰذا داعی اور مبلغ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دے۔ دلیل آپ نے رکھ دی، دلیل آپ نے پیش کر دی، سوالات کے جوابات دے دیے، اعتراضات سن لیے، اعتراضات کے مسکت جواب آپ نے دے دیے، بس داعی کا کام اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اس زمانے میں ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب سورہ اعراف ہے، اس کی آیات 199 اور 200 کا مطالعہ کریں آپ جا کر۔ سورہ اعراف یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں دور آخر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان اس وقت مکہ میں ہیں وہ تنی ہوئی رسی پر سوار ہیں، تنی ہوئی رسی پر سوار ہیں، وہ 2 دھاری پر تلوار پر سفر کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو جلا وطن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو قید کر لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ زمانہ ہے۔ اتنے خطرناک کٹھن حالات میں بھی اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو دعوتی حکمت عملی بتاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے توسط سے یہ دعوت کی حکمت عملی کسے بتائی جا رہی ہے؟ ہم مسلمانوں کو۔ اب قرآن
دماغ حاضر رکھیے گا، ضمیر بیدار رکھیے گا، ایمانی غیرت جگا کے رکھیے گا۔ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ چونکہ دعوت کا وہ انداز نہیں ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا تھا، دعوت کی وہ حکمت عملی نہیں ہے جو قرآن نے ہمیں دی تھی۔ اب کٹھن حالات، مسلمان تنی ہوئی رسی پر سوار، رسول کی قتل کی سازشیں ہو رہی، اور وہاں اللہ رب العالمین رسول کو دعوت کی حکمت عملی دے رہا۔ الفاظ کیا ہیں؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے رسول درگزر سے کام لے، معروف کی تلقین کرتے رہیں، جاہلوں سے اعراض کریں، یعنی جو بھی مبلغ ہوگا عالی ظرف ہوگا، جو بھی مبلغ ہوگا نرم خو ہوگا، جو بھی مبلغ ہوگا وہ لوگوں کا ہمدرد ہوگا، اور جو بھی داعی ہے، جو بھی مبلغ ہے، اسے اپنے لوگوں کے لیے شفیق ہونا چاہیے، مخالفین کے لیے رحیم ہونا چاہیے، اور جو مخاطبین ہیں ان کے لیے رحیم ہونا چاہیے۔ یہ دعوت کا انداز۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اے داعی، اے مبلغ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شیطان تمہیں اکسائے، پلٹ کر جواب دو۔ شیطان تمہیں اکسائے، ری ایکٹ کرو۔ شیطان تمہیں اکسائے، خاموشی اختیار نہ کرو، تو پھر فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کہ شیطان داعی کو لڑوانا چاہتا ہے۔ آج تو معذرت کے ساتھ معاملہ یہی ہے نا، ایک مکتبہ فکر کا جلسہ ہوا، اب جواباً جلسہ ہوگا۔ ایک مکتبہ فکر نے ایک بیٹھک سجائی، اب جواباً بیٹھک سجائی جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا دوست، سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا، مسلم دنیا کمزور یہاں سے ہوئی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جب تک مسلم دنیا مل کر نہیں بیٹھے گی، انہی حالات سے دوچار رہے گی۔ آج اسماعیل ہانیہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں مسجد میں انٹر ہوا، لوگ مجھ سے گلے ملے، لوگوں نے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں پوری مسلم دنیا اس پر افسردہ ہے، لیکن کیا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ممبر سے میں چیخوں، میں چلاؤں، میں جہاد کا اعلان کر دوں، میں قتال کی باتیں کرنے لگوں؟ میں تو کہوں گا پالیسی بناؤ، گراؤنڈ ریئلٹی کو پڑھو، سنجیدہ بناؤ اپنے آپ کو۔ ہم کر کیا سکتے ہیں اس وقت؟ اگر آپ پتھر اٹھا لیں، آپ اینٹ اٹھا لیں، تو سوال یہ ہے کیا آپ جوابی حملے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دوستو قرآن میں جب بنی اسرائیل کے خلاف فرد قرارداد جرائم پڑھ کر بار بار سنائی، ہم نے توجہ کیوں نہیں کی؟ اللہ کی قسم قرآن میں سب سے زیادہ مذمت اگر کی گئی تو وہ یہودیوں کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس قوم کے جرائم قرآن کے اندر بیان کیے وہ یہودیوں کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کیا تھا تو یہودیوں سے کیا تھا، ہم نے کیا اپنے آپ؟ یعنی قرآن ہم نے پڑھا نہیں، قرآن ہمیں نے سمجھا نہیں، قرآن کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق اپنے آپ کو وقت کے لحاظ سے تیار نہیں کیا، اب ہم رو رہے ہوتے ہیں، اب ہمارے پاس صرف جذباتی باتیں رہ جاتی ہیں۔ 76 سال سے پاکستان میں جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح کیا فائدہ آپ نے اٹھایا ہے؟ کیوں؟ جو گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں پڑھا آپ نے زمینی حقیقتوں کو نہیں جانا، اندھے بہرے جذبات، اندھی بہری تقریریں، اندھے بہرے نعرے، اور ہم ساتھ ہو لیے اور نقصان اٹھایا، اس کا مالی نقصان بھی اٹھایا، جانی نقصان بھی اٹھایا۔ کون نہیں جانتا جہاد افغانستان، افغانستان کی وار، اس کے بعد آج تک پاکستان سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ پوری مسلم دنیا کے اندر جہاد افغانستان کو بنیاد بنا کر کئی شباب ملی کھڑی کر دی جاتی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، کئی طالبان کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ 56 گروپ ہیں طالبان کے اندر، 56 گروپ سنبھالیں آپ ان کو جا کر، جو غیر چاہے انہیں استعمال کر لے، کوئی غیر ملکی ایجنسی آ کے ڈالر دے استعمال کر لے۔ یہ سب کیا ہوا؟ تو اندھے بہرے جذبات نہیں دوست، قرآن نے دعوت کی ایک پالیسی رکھی ہے، قرآن نے دعوت کا پورا انتظام رکھا ہے۔
اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی دعوتیں قرآن میں پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ اپنی دعوت کیسے پیش کرنی ہے۔ تو جب تک مسلم دنیا ایک نہیں ہوگی، جب تک واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، جب تک مسلمان مل کر نہیں بیٹھیں گے، تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، ظاہر ہے کہ موسم بھی ایسا تھا، لیٹ بھی ہو گئے، آپ لوگ بھی دیر سے آئے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو ہم یہاں بیان کریں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، سمجھیے گا اسے دوست، یہ میرے جذبات ہیں، میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں، آپ دوستوں کا بھائی ہوں، دوست ہوں آپ کا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت جن لوگوں کے سامنے پیش کی وہ صاحبان اقتدار اور صاحبان اثر و رسوخ لوگ تھے۔ قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پڑھ لیں آپ، نوح علیہ السلام کی دعوت پڑھ لیں، موسیٰ عیسیٰ کی دعوت پڑھ لیں آپ۔ ہر نبی نے سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ کس کو؟ صاحبان اقتدار کو، صاحبان اثر و رسوخ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے الناس علی دین ملوکہم، عام جنتا یہ بادشاہوں اور سرداروں کے دین پر ہوتی ہے۔ عام جنتا ان کا مذہب وہی ہوتا ہے جو سرداروں اور بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ عام جنتا کا عمل، عام جنتا کی فکر وہی ہوتی ہے جو سرداروں اور بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ جو اصحاب ریاست لوگ تھے، جو سردار تھے، جو سلطان تھے، جو بادشاہ تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سرداران مکہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ خود قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے مسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خبردار کیجئے۔ تو آپ کے قریبی رشتہ دار کون تھے؟ اصحاب ریاست لوگ تھے، صاحبان اقتدار لوگ تھے، سردار تھے وہ۔ اللہ کے رسول کی کیا دعا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ابو غالباً مسند احمد ترمذی میں روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور رسول دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ یعنی رسول صرف صاحبان اقتدار کو ٹارگٹ نہیں کر رہا بلکہ تنہائی میں خدا سے دعا کر رہا ہے اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے ابو جہل کے ذریعے اور عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو دوستو انبیاء کا طریقہ یہی رہا۔ آج میں سمجھتا ہوں جو صاحبان جبہ و دستار ہیں، علماء ہیں، جن کا ریاست کے اندر اثر و رسوخ ہے، خدا را، وہ بھی کوشش کریں اپنے ذاتی مفادات سے باہر آئیں، اپنے تنظیمی مفادات سے باہر آئیں اور ان صاحبان اقتدار، صاحبان اثر و رسوخ کو مذہب کی، اسلام کی صحیح دعوت پیش کریں تاکہ بھائی پاکستان کے اندر کرپشن کم ہو، پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف ملے، پاکستان کے اندر دیانتداری آئے، ملت کے بارے میں سوچیں، امت محمد کے بارے میں سوچیں، ان کا دکھڑا خدا کے سامنے رکھیں، ان کا دکھڑا ریاست کے ایک صاحبان کے سامنے رکھیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں نے پہلے بھی کہا، پھر دوہرا رہا ہوں، اسماعیل ہانیہ جو شہید ہوئے، گھر میں گھس کر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اللہ کی قسم یہ صرف فلسطین کا نقصان نہیں ہے، پوری مسلم امہ کا نقصان ہے، اور یہ کھلا پیغام ہے کہ جناب جو بھی ہمارے خلاف جائے گا اسے گھر میں گھس کر ہم اسی طرح مار سکتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اسرائیلی یہودی لابی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دنیا کے اندر بمشکل 1,50,00,000 یہودی ہیں، 2 کروڑ بھی نہیں ہے تعداد میں، لیکن معیشت پر ان کا قبضہ ہے، سیاست پر ان کا قبضہ ہے، اطلاعات پر، ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم مسلم دنیا اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے عالمی سیاست کو؟ ہم ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے ٹیکنالوجی کو؟ ہم ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے تعلیم کو؟
ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا دوست. اللہ رب العالمین کا قرآن کل بھی چیخ چیخ کر ہمیں دعوت دے رہا تھا. اللہ کا زندہ قرآن آج بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے. جس دن مسلم امہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئی، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، قرآن کے احکامات کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، کوئی اسماعیل ہانیہ اور مجھ جیسے لوگوں کو گھر میں گھس کر شہید نہیں کر سکتا. ہماری ایک مؤثر آواز ہوگی، ہم دنیا کے عالمی فورم پر جا کر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب مسلم دنیا ایک ہو. جب تک مسلم دنیا سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے تقسیم رہے گی تو ان نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.